یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری۔ یہ بات ہے اس آگ کی جو لگائے گی ایک بیوی اپنے شوہر کے۔ محمد کے درد سے مجھے سکون ملتا ہے۔ غلاموں، یہ کانٹے اس کے گھر کے سامنے بچھا دو۔ یہ کہانی ہے کیسے انسان کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرے بازار میں ذلیل کیا۔ مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے، دیوانہ۔ وہ دیکھو پاگل آدمی۔ یہ بات ہے سورہ لہب کی۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اکثر بہت ساری مسلم فیملیز کے اندر قرآن کریم کا رٹا لگوا دیا جاتا ہے، مطلب پتا ہو نہ پتا ہو، چاروں کل اور سورہ لہب ان کو یاد ہونا چاہیے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ شاید اسی وجہ سے آج قرآن ہمارے گھروں میں تو ہے لیکن ہمارے دلوں میں کیا ہے سورہ لہب؟ سنا ابو منال، اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر سورہ نازل کی ہے۔ خدا کی پناہ ہے بھائی۔ کون تھی ام جمیل جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے؟ یا باجی، سنا آپ نے؟ کون سی بات؟ ام جمیل کا ہار اس کے گلے کی رسی بنے گا آخرت میں۔ آخر ان دونوں میاں بیوی نے ایسا کیا کر دیا کہ اللہ نے لہب کا نام لے کر، ابو لہب کا نام لے کر اس کو ملامت کی؟ اس کا اللہ ہمیں آگ کا عذاب دے گا۔ کہتا ہے میں لکڑیاں اٹھاؤں گی اپنے سر پر۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ قرآن کریم کی یہ صورت کس طریقے سے لیونگ پروف ہے قرآن کے ملیکویس ہونے کا، جانتے ہیں اس ویڈیو۔ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورہ لہب مکے میں اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب کی ظلم کی ساری حدیں پار ہو چکی تھی۔ ابو لہب اپنے ظلم کی ساری حدیں پار کر چکا تھا، اللہ کے نبی کو پریشان کرتا، گالیاں دیتا، بھرے بازار میں ذلیل کرتا۔ میرے بھتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے اس ایک خدا کو مانو۔ اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ تعجب ہے۔ مگر اس سب کی شروعات اس وقت ہوئی جب سورج کی کرنیں مکے کی زمین کو چوم رہی تھی، تو کوئی ناشتہ کر رہا تھا، تو کوئی نہار منہ اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھ رہا تھا، تو کوئی بستر پر لیٹا ہوا انگڑائیاں لے رہا تھا۔ یہاں ہاتھ کھینچے جا رہے ہیں اور انہیں دن بھر بستر توڑنا ہے، اور کام ہی کیا ہے؟ اے جی، اب سوتے ہی رہو گے کیا؟ لیکن کوئی تھا جو صفا پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ وہ پہاڑ پر کون ہے؟ محمد۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر چڑھ کر مکے کے لوگ ایک دوسرے کو بلایا کرتے اور ان کو خطرے سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے نبی نے ایک گہری سانس لی اور پھر آواز سے پکارا، یا صباحا۔ یہ کوئی آزان نہیں تھی اور نہ ہی کسی سوداگر کی صدا تھی، یہ خطرے کی پکار تھی۔ اس کا مطلب تھا، اے لوگو آؤ اور میری بات کو سنو، تم پر ایک خطرہ آ پڑا ہے۔ لگتا ہے کوئی مصیبت آئی ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے، اپنی دکانوں سے، اپنی باتوں سے نکل کر کے آ گئے، اور پھر سب لوگ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفا پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی نے ان کو ایک نظر دیکھا اور پھر ان سے سوال پوچھا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ میرے پیچھے ایک لشکر ہے جو دشمن کی فوج لے کر کے تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ سب لوگ چیخ اٹھے، ہاں بالکل کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ محمد ہیں۔ ان سب کا جواب سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر انہوں نے ان سب سے کہا، اے لوگو، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس عذاب سے جو بڑا سخت ہے۔
اور عبادت کرو اس ایک رب کی جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر اچانک وہاں کی ہوا بدل گئی اور سب لوگوں کے چہرے پر ایک سناٹا چھا۔ وہ سب ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے۔ یہ بات تو کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ اپنے خداؤں کو ناراض کر دیں۔ اور پھر ایک آدمی کھڑا ہوا غصے اور نفرت سے بھرا اور چلایا، بھتیجے تبا لکا علی ھذا جمعتنا۔ عربی کی اس عبارت کا مطلب تھا کہ کیا ناش ہو تیرا، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا ہے؟ یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہی تھا۔ اس کی بددعا آسمان سے ٹکرا کر واپس اسی پر گر پڑی۔ اس کے نصیب کے پنوں میں جہنم کا عذاب لکھا جا چکا تھا، لیکن ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ بات نہیں بتلائی۔ اسکولر کہتے ہیں اگر یہ سورت اس وقت نازل ہو جاتی تو کفار مکہ کہتے اس پر کیسے بھروسہ کریں، وہ اپنوں کی برائی کرتا ہے۔ اصل میں اس دور میں چاچا کو باپ کا درجہ حاصل ہوتا تھا، اسپیشلی جب کسی کے سگے باپ کا انتقال ہو چکا ہو۔ وقت گزرتا رہا، نبی جگہ جگہ جا کر ایک اللہ کی دعوت کا میسج پہنچاتے رہے، لیکن آپ کا چچا ابو لہب وہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے۔ اب یہ کون سی نئی شاعری لے آیا ہے؟ یہاں تک کہ وہ بازار کے شریر اور بدبخت لڑکوں سے کہتا کہ جاؤ اس کو پتھروں سے مارو۔ لیکن اس کا ظلم یہی نہیں رکا، بلکہ اس کی بیوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، وہ نئے نئے طریقوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرتی۔ آپ سب تو مکہ کے بڑے سردار ہیں، پھر احمد کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ صحیح کہا، بائیکاٹ کرو اس کا۔ ہاں بائیکاٹ کرو اس کا۔ صحیح کہا، ہاں بائیکاٹ کرو اس کا۔ اور حد تو اس وقت ہو گئی جب انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، کیونکہ ان دونوں کی بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیاں تھیں، رقیہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمہارا چہرہ بھی مجھ پر حرام ہے اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا۔ بابا ہم آج ہی انہیں طلاق دیتے ہیں۔ دن شام میں ڈھل گئے، شامیں رات میں ڈھل گئیں، دن گزرتے رہے، لیکن ابو لہب کے ظلم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اے مکہ والو، میرے بھتیجا دیوانہ ہو گیا ہے، دیوانہ، اس کی بات مت سننا۔ اور جب اس کے ظلم کی حد پار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے 10ویں سال سورہ لہب نازل فرمائی۔ ابو ہادی ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد